بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکندر کاظمی آفیشیل وائس چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آج آپ کی پیش خدمت ہے حضور کے ساتھ ایک درخت کی محبت کا واقعہ۔ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بننے سے پہلے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ جب پختہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیار ہو گیا اور آپ اس منبر پر تشریف فرما ہوئے تو خشک کھجور کے تنے سے یہ صدمہ جدائی برداشت نہ ہوا۔ اس نے اس طرح رونا شروع کیا جس طرح چھوٹا بچہ ماں کی جدائی سے روتے ہوئے سسکیاں لیتا ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں خشک کھجور کا تنا جس کا نام استون حنانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی سے نالہ کر رہا تھا، مثل ارباب عقول کے، یعنی جیسا کہ وہ کوئی انسان ہو۔ اس آواز گیریا سے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ ستون اپنے پورے حجم و طول عرض سے کس طرح رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اے ستون تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جدائی کا صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ آپ کی جدائی سے میری جان اندر ہی اندر جل رہی ہے۔ اس آتش غم کے ہوتے ہوئے آپ کے فراق میں کیوں نہ آؤ افغاں کروں؟ یا رسول اللہ، آپ ہی تو جان کائنات ہیں۔ آپ پہلے مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے، اب مجھ سے الگ ہو گئے ہیں اور میری جگہ دوسرا منبر پسند فرما لیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے مبارک ستون، اگر تو چاہتا ہے تو تیرے لیے دعا کروں کہ تو سرسبز اور ثمر آور درخت ہو جائے اور تیرے پھلوں سے ہر شرقی و غربی مستفید ہو۔ اور کیا تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہونا چاہتا ہے یا تو پھر عالم آخرت میں کچھ چاہتا ہے؟ استون حنانہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو دائمی اور ابدی نعمت چاہتا ہوں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اے غافل، تمہیں اس لکڑی سے سبق لینا چاہیے کہ تم انسان ہو کر دنیا فانی پر گرویدہ ہو اور آخرت سے روح گرداں ہو رہے ہو، جبکہ ستون حنانہ نعمت دائمی کو نعمت فانی پر ترجیح دے رہا ہے۔ اس واقعے کا مقصد اور اس سے سبق جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء نہ صرف ہماری بلکہ دنیا و آخرت کی جان ہیں۔ ان کے بغیر یہ دنیا تو کیا، یہ زندگی بھی کچھ نہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے، نیک بات پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ جزاک اللہ۔